بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپتال میں کم عمر لڑکیاں جو بچے ضائع کروانے آتی ہیں، بچہ ضائع کرواتے وقت نرس ان کی کیا چیز چرا لیتی ہے جسے اسپتال والے بیچ کر لاکھوں روپے کماتے ہیں، راز جان کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ آج میرا باقاعدہ ڈیوٹی کا پہلا دن تھا۔ اس سے پہلے میں نے 4 سال لگا کر اسی اسپتال سے نرسنگ کا ڈپلومہ کیا تھا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم روزانہ اسپتال آ کر ڈیوٹی بھی کرتے تھے، لیکن وہ ڈیوٹی ہماری پریکٹس کا حصہ تھی اور آج والی ڈیوٹی الگ تھی۔ ہم سب سہیلیاں نرسنگ کا ڈپلومہ کر کے اب نرس بن چکے تھے اور آج ہم پہلی بار ڈیوٹی کرتے ہوئے خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ میری دوست روبی ایک مریض کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے بولی، آج کا دن کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ آج ہم اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ اس اسپتال کے ایک اہم رکن کے طور پر یہاں موجود ہیں۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہم دونوں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر بننا میرا بچپن کا شوق تھا۔ میں شروع سے ہی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، مگر میرے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ ایک فیکٹری میں نوکری کرتے تھے۔ گھر کا خرچ بمشکل پورا ہو رہا تھا۔ میری پڑھائی کا خرچ کہاں سے پورا ہوتا؟ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن لگتا تھا کہ بس میٹرک ہی کر پاؤں گی، کیونکہ میں گھر کی سب سے بڑی اولاد تھی۔ مجھ سے چھوٹے 3 بھائی اور تھے، ان کے اخراجات بھی تو تھے۔ میں بہت ذہین تھی۔ میری استانی نے مجھے کہا، تم بہت لائق بچی ہو، کیا ہوا اگر تم ڈاکٹر نہیں بن سکتی؟ تم نرسنگ میں داخلہ لے لو، اس میں بجائے تمہیں پیسے خرچ کرنے کے ہر مہینے پیسے ملا کریں گے۔ یہ سن کر میں نے نرسنگ میں ایڈمیشن لے لیا۔ مجھے ڈاکٹر اچھے لگتے تھے، لیکن میں جان چکی تھی کہ میں کبھی خواب میں بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتی، کیونکہ اس خواب کی تعبیر بہت مہنگی تھی جو ہم جیسے غریب لوگ کبھی پورا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے میں نے چپ چاپ نرسنگ میں داخلہ لے لیا کہ کیا ہوا جو میں ڈاکٹر نہیں بن سکی؟ میں ڈاکٹرز کے آس پاس تو رہ سکتی تھی نا۔ میرے ماں باپ اور رشتہ دار بھی اس فیلڈ میں لڑکیوں کا آنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، مگر ہر ماں ابا کو اپنی تنخواہ سے بھی زیادہ ملنے لگے تو ان کے نظریات بھی بدل گئے۔ اب انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ اب مجھے کسی کو جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ میرے ماں باپ یہ کام بخوبی خود ہی کر لیتے تھے۔ یوں میرے 4 سال بہت اچھے گزر گئے۔ اس سارے عرصے کے دوران میرے گھر کے حالات بہت بدل چکے تھے۔ میں جب چھٹی پر گھر جاتی تو ماں باپ میرے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ آخر سارے خاندان میں سے واحد میں تھی جو کمانے لگ گئی تھی۔ اسپتال میں ہمارے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ہماری کچھ سینئرز بہت اچھی تھیں اور ہمیں کام کرنے کے بارے میں بتاتی رہتی تھیں، مگر کچھ بڑی نرسیں ایسی تھیں جو ہم جونیئرز کو جانے کیا سمجھتی تھیں اور ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھیں۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح کی شفٹ والی نرس نے ڈسچارج بنانا تھا، مگر وہ بغیر بنائے چلی گئی، اور جب میں اور روبی اپنی دوسری شفٹ پر گئے تو انچارج ہمیں ڈانٹنے لگی۔ پھر ایک نرس نے آ کر اس کے کان میں کیا کہا کہ وہ کہنے لگی، اسے بٹھاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ جانے کون آیا تھا، مگر نرس مسرت فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے اور روبی نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی۔ نرس مسرت کی کسی سے نہیں بنتی تھی سوائے وارڈ والے انکل کے۔ وہ نرس مسرت کی عمر کے ہی تھے اور ان دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ حالانکہ وہ انکل 3-4 جوان لڑکوں کے باپ تھے، مگر چونکہ بیوی فوت ہو چکی تھی اس لیے وہ دوسری عورتوں میں خاصی دلچسپی لیتے تھے۔ میں نے انہیں کئی بار چوری چوری باتیں کرتے بھی دیکھا تھا۔ سب کہتے تھے کہ ان کی بڑی گہری دوستی ہے۔ ایک دن میں اور روبی دوسرے وارڈ میں جا رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی جو بہت ہی کم عمر کے لگ رہے تھے ہمارے پاس آ کر نرس مسرت کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے کہا، آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ ہمیں بتا دیں، ہم بھی نرس ہیں، ہم آپ کو چیک کر لیتی ہیں۔ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، ہمیں صرف نرس مسرت کے پاس ہی جانا ہے۔ اس کے ساتھ آیا لڑکا اسے کہنے لگا، چلو ہم آگے چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لڑکا حلیے سے اچھے کھاتے پیتے گھر کا اور وہ لڑکی غریب گھر کی لگ رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلا گیا۔ میں نے کہا، یہ دونوں بہن بھائی تو نہیں لگ رہے۔ روبی بھی غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، یہ بہن بھائی نہیں ہیں اور نہ ہی میاں بیوی۔ اگر میاں بیوی ہوتے تو لڑکی پورا اعتماد ہوتی، گھبرائی نہ ہوتی۔ وہ دیکھو، وہ بار بار اپنا چہرہ چھپا رہی ہے، اسے ڈر ہے کہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، واقعی ایسا ہی تھا۔ وہ لڑکی بار بار اپنی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، یہ کچھ اور ہی ہیں۔
مگر ان جیسے عاشقوں کا نرس مسرت سے کیا کام؟ روبی ہنستے ہوئے مجھے کہنے لگی، تم بھی کمال کرتی ہو، نرس مسرت میٹرنیٹی وارڈ میں ہوتی ہیں، یہ اسی طرف جا رہے ہیں، اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہی ہے کہ وہ لڑکی حاملہ ہے اور اپنے عاشق کے ساتھ یہ بچہ ضائع کروانے آئی ہے۔ میں نے حیرت سے منہ کھول لیا، وہ 17 سال سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، نرس مسرت کبھی ایسا نہیں کریں گی، وہ تو اتنی سخت ہیں، دھکے دے کر انہیں نکالیں گی باہر۔ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا، مگر روبی ہنستے ہوئے بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے 4 سال کہاں گزارے ہیں جو تمہیں اندر کی باتیں بھی نہیں معلوم؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیسی اندر کی باتیں؟ کہنے لگی، یہی کہ وہ بچے ضائع بھی کرتی ہیں، جو کنواری لڑکیاں شادی سے پہلے ہی ماں بن جاتی ہیں، نرس مسرت اور کچھ دوسری نرسیں ان لڑکیوں کا ابارشن کر دیتی ہیں اور بدلے میں انہیں ڈھیر سارا پیسہ ملتا ہے۔ یہ سب جاننا میرے لیے ایک انکشاف ہی تھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتی تھی، صرف روبی سے ہی گہری دوستی تھی، جبکہ باقی لڑکیوں سے بس سلام دعا تھی۔ مجھے ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں ہوتی تھی، جبکہ روبی کی بڑے لوگوں سے جان پہچان تھی، ڈاکٹروں اور نرسوں کے علاوہ مریضوں اور ان کے رشتہ داروں سے بھی واقفیت پیدا کر لیتی تھی۔ اس کو سارے اسپتال کی خبریں تھیں۔ میں نے نرس مسرت کے بارے میں سن کر پوچھا، اگر تمہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کئی اور لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، تو کوئی ان کے خلاف شکایت درج کیوں نہیں کرواتا؟ کہنے لگی، یہ گورنمنٹ اسپتال ہے، یہاں پہلی بات کہ شکایت سنی نہیں جائے گی، اور دوسری بات کہ شکایت کرنے والا خود ہی پھنس جائے گا اور نوکری سے جائے گا، کیونکہ نرس مسرت کی پہنچ بہت زیادہ ہے۔ باتیں کرتے کرتے ہماری وارڈس آ گئیں اور ہم اپنی اپنی وارڈ کی طرف چلے گئے۔ میرے ذہن میں سارا دن وہ باتیں گونجتی رہیں۔ وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آتی رہی۔ وہ کتنی کم عمر تھی اور ابھی سے ان چکروں میں پڑ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ وہ اسی لیے تو بچہ ضائع کروانے آئی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایسی لڑکیوں کو تو ویسے ہی مار دینا چاہیے جو ماں باپ کی عزت قدموں تلے رون دیتی ہیں۔ میں نے اگلے دن روبی کو کہا، نرس مسرت جیسے لوگوں کی وجہ سے ایسی لڑکیوں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ جب انہیں پتہ ہوگا کہ ابارشن جیسا غیر قانونی کام کوئی نرس نہیں کرے گی تو وہ غلط کاموں میں پڑنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں گی۔ ہمیں نرس مسرت کے خلاف جانا چاہیے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ خیال اپنے پاس ہی رکھو، کس کس کے خلاف جاؤ گی؟ ہر طرف یہی ہے، تم بس سوچنا چھوڑ دو۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرے اندر اچھائی کا مادہ بہت زیادہ تھا، میں کچھ غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر روبی نے سختی سے ڈانٹ دیا تھا کہ کوئی نرس مسرت کو کچھ نہیں کہے گا، الٹا تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ میں چپ ہو گئی۔ پہلے تو شاید میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، مگر اب کر رہی تھی، اور یہ دیکھ کر اور حساب لگا کر میں دنگ رہ گئی تھی کہ ہفتے میں 2-3 ایسے کیسز لازمی آتے تھے۔ لیکن ایک اور بات میں نے نوٹ کی تھی، اکثر لڑکیوں کے ساتھ ایک عورت آتی تھی، وہی عورت ہر بار مختلف لڑکیوں کو لے کر آتی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کمیشن لے کر ایسی لڑکیوں کو لے کر آتی تھی۔ میں یہ سب بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ روبی مجھے سمجھاتی تھی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں، انہیں نرس مسرت یا وہ عورت جو انہیں لے کر آتی ہے زبردستی نہیں کرتی، اس لیے تم کڑنا چھوڑ دو۔ میں چھٹیوں میں اپنے گھر گئی۔ میری چھوٹی دونوں بہنیں کالج میں پڑھتی تھیں۔ مجھ سے چھوٹی 18 سال کی تھی اور کالج کے دوسرے سال میں تھی۔ میں خوش تھی کہ چلو میری بہنیں پڑھائی کر رہی ہیں، ورنہ ان کی پڑھائی بھی چھوٹ جاتی۔ میں گھر گئی تو اپنی بہن کا رویہ دیکھ کر مجھے عجیب لگا، ایسا لگا جیسے وہ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ کالج سے دیر سے آ رہی ہے، اماں کو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا، بیٹیوں پر نظر رکھیں، مینا کیوں کالج سے دیر سے آ رہی ہے؟ اماں بے فکری سے بولی، مجھے اس پر یقین ہے، مگر مجھے اس کے جھوٹے بہانوں پر یقین نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ کوئی کالج 4 بجے تک ایکسٹرا کلاسز نہیں رکھتا۔ اسپتال میں نوجوان لڑکیوں کے حال دیکھ دیکھ کر میں بہت محتاط ہو چکی تھی، اس لیے ایک دن میں بغیر بتائے چھٹی کے وقت اس کے کالج چلی گئی۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے ایک لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا۔ وہ گھر آئی تو میں نے اسے تھپڑ مارا، لیکن اماں کے سامنے وہ صاف مکر گئی اور جھوٹی قسم کھا لی۔ اماں نے بھی میرا یقین نہیں کیا۔ 4 سال گھر سے دوری نے شاید فاصلے بڑھا دیے تھے۔ میں واپس اپنی ڈیوٹی پر آ گئی۔ 1 ہفتے بعد کی بات ہے جب اماں نے روتے ہوئے فون کیا اور کہا، تو سچ کہہ رہی تھی، یہ کمبخت مینا کا چکر چل رہا تھا کسی سے، یہ حاملہ ہو گئی ہے۔ میرے سر پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ اماں مجھ سے کہہ رہی تھی،
اپنے اسپتال میں کسی سے کہہ کر اس کی صفائی کروا دے۔ تیرے چچا اس کے رشتے کا کہہ رہے تھے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بدنامی ہو جائے گی۔ تیری تو بڑی جان پہچان ہوگی۔ میں یہاں آنے والی کنواری لڑکیوں کو نفرت سے دیکھتی تھی اور میری اپنی بہن اس طرح کی نکلی تھی۔ اماں نے اسے میرے پاس بھیج دیا۔ میں اب کیا کرتی؟ میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، میری بے عزتی ہوتی۔ ایسے میں مجھے نرس مسرت یاد آئیں۔ اب وہی تھی جو میری بہن کا ابارشن کر سکتی تھی۔ میں نے روبی سے بات کی۔ میں نے کہا میں نہیں چاہتی کہ نرس مسرت کو علم ہو کہ یہ میری بہن ہے، کسی اور کے ساتھ اس کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی پھر اسی عورت سے رابطہ کرتے ہیں جو ایسی عورتوں کو یہاں لاتی ہے۔ روبی نے بھیس بدل کر ایک دن اس عورت کو لیا اور اس سے بات کی، کچھ پیسے دیے۔ اگلے دن وہ عورت میری بہن کو لے کر نرس مسرت کے پاس لے گئی۔ بہن واپس آئی تو میں نے پوچھا کام ہوا؟ کہنے لگی نہیں، یہ لوگ یہاں یہ کام نہیں کرتے، بس 1-2 ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ابارشن سے جان کو خطرہ تو نہیں ہوگا، باقی کا کام یہ کہیں اور کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسی عورت کے ساتھ چلی جانا وہاں بھی۔ میں مجبور ہو گئی تھی، جس کام کو غلط اور غیر قانونی کہتی رہی، آج وقت پڑا تو وہی کام خود کرنا پڑا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ نرس مسرت کو ذرا سا بھی شک ہو کہ یہ میری بہن ہے، اس لیے اس عورت کے ساتھ اس کو بھیج دیا۔ بہن کا ابارشن ہو گیا اور وہ بعد میں گھر واپس چلی گئی۔ روبی نے بہت ساتھ دیا، ورنہ یہ سب نہ ہوتا۔ میری پوری 1 تنخواہ اس کام میں خرچ ہوئی تھی۔ چھٹی ملی تو میں گھر گئی۔ مینا کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اماں کہنے لگیں جب سے ابارشن کروا کر آئی ہے اس کی یہی حالت ہے۔ میں یہی سمجھی کہ شاید یہ اس کام کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس لیے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ویسے بھی میں اپنی بہن سے ناراض تھی، اس لیے ایک دن رہ کر واپس آ گئی۔ واپس آئی تو روبی نے عجیب بات بتائی۔ کہنے لگی تمہیں پتا ہے کل کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا کیا؟ تو وہ بتانے لگی ایک لڑکی آئی تھی، اس کا 1 ماہ پہلے ابارشن کیا تھا نرس مسرت نے۔ آ کر بہت چیخی اور چلائی، نرس مسرت کے تو گلے پڑ گئی تھی، ہاتھا پائی پر اتر آئی تھی۔ نرس مسرت اسے اپنے کیبن میں لے گئی، لیکن وہ لڑکی جانے کیا چرانے کی بات کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی تم نے اور تمہاری ساتھیوں نے بچہ ضائع کرنے کے بہانے میرے جسم سے کچھ چرا لیا ہے، میں تم لوگوں پر کیس کر دوں گی۔ میں نے روبی کی باتیں سن کر الجھن سے پوچھا اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ابارشن کے بہانے کچھ چرا لیا؟ بھلا اس کے جسم میں کون سا کوئی ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں جو وہ چرا لیتی؟ روبی نے کہا انسانی جسم میں جو کچھ موجود ہے نا، وہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ میں اس کی بات سن کر کانپ گئی۔ روبی افسردگی سے کہنے لگی میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، بیچاری کا بہت برا حال تھا، رنگت زرد ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے، اور بیچاری سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپریشن کے نام پر ضرور کچھ برا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی باتوں پر میں چونک گئی۔ یہ ساری علامتیں تو میری بہن مینا میں بھی تھیں۔ اماں نے کہا بھی تھا کہ جب سے ابارشن کروا کر آئی ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہی کہتی رہتی ہے کہ جسم میں درد ہو رہا ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر میں اپنی بہن سے چونکہ خفا تھی اس لیے اگنور کر کے یہاں چلی آئی۔ اب یاد آ رہا تھا کہ وہ بھی ایسی ہی تھی۔ میں سن رہ گئی۔ اگر تو روبی ٹھیک کہہ رہی تھی تو پھر تو مینا کے ساتھ بھی کچھ غلط تو نہیں ہو گیا تھا؟ وہ بھی تو بہت نڈھال لگ رہی تھی، ایسے جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے فوراً اماں کو فون کر کے مینا کو اسپتال لانے کا کہا۔ میں نے روبی کو ساری بات بتائی تو کہنے لگی ہم یہاں سے نہیں کہیں اور سے ٹیسٹ کروائیں گے۔ ہم نے ایک اور اسپتال سے اس کے ٹیسٹ کروائے تو ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوا جسے سن کر ہم دونوں کے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے اپنے اسپتال آئے۔ نرس مسرت اس حد تک گر جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ معاملہ ابارشن سے بڑھ کر کہیں آگے کا تھا۔ اگر میری بہن کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا تو شاید ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ روبی کہنے لگی آج تک میں تمہیں روکتی آئی ہوں، مگر اب معاملہ عزت سے بڑھ کر جان پر آ چکا ہے۔ نرس مسرت اور اس کے ساتھیوں کو روکنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے سب سے پوچھا کہ نرس مسرت کہاں ہے تو پتہ چلا کہ وہ 2 دنوں کی چھٹی پر ہے۔ اب صرف ایک ہی صورت تھی کہ ہم اس عورت تک پہنچنے کی کوشش کریں جو شکار گھیر کر لاتی تھی، مگر اس کے گھر کا ایڈریس بھی تو معلوم نہیں تھا۔ مگر میری بہن نے بتایا کہ میں اس کے علاقے کا نام جانتی ہوں۔ وہ عورت فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں کرنگی سے ہوں۔ میں اور روبی ایک پولیس آفیسر کے پاس گئے اور ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگی سب سے پہلے ہمیں اس عورت تک پہنچنا ہوگا، CCTV سے اس علاقے کی فوٹیج دیکھ کر اس کے گھر کا معلوم کیا جا سکتا ہے۔
उस ऑफिसर ने वहीं बैठे बैठे फ़ोन किया और फुटेज मंगवाई। 1 घंटे बाद हम उस औरत के घर जा रहे थे। सीसीटीवी से मालूम हो गया था। जैसे ही हम उस दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी तो मालूम हुआ कि उस घर में तो कोई औरत रहती ही नहीं। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला और बताया कि हम सिर्फ बाप बेटे इस घर में रहते हैं, यहाँ कोई उसकी बहन या माँ नहीं है। हमने उस औरत की जो तस्वीर सीसीटीवी से निकाली थी वो उस लड़के को दिखाई तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। कहने लगा, आप बेशक घर की तलाशी ले लें, मोहल्ले में किसी से पूछ लें, हमारे घर कोई औरत नहीं। हम मायूस होकर वापस पलटने लगे जब उसकी आवाज़ पर कदम थम से गए। उसने कहा था, लेकिन मर्द के भेस में एक औरत ज़रूर है। हम तीनों दंग होकर पलटे थे। वो कहने लगा, आप अंदर आइए, मैं शुरू से सब बताता हूँ। हम 3 भाई हैं, हमारे घर कोई औरत नहीं है। हमारी माँ का कई साल पहले इंतकाल हो चुका है। मेरी कोई बहन भी नहीं है। हम सारा दिन अपने काम पर होते हैं और अब्बा सारा दिन घर पर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोट करने लगा था कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारे घर कोई औरत है। और ये बात सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि दूसरे भाइयों ने भी नोट की थी कि घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे थे। उस दिन मैं काम पर जाने लगा तो मुझे अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे जो मेरा पहनने का दिल कर रहा था। मैं अब्बा से पूछने उनके कमरे में गया तो वो कमरे में नहीं थे। मैं वापस आने लगा कि चौंक कर पलट गया। बेड पर एक लाल रंग का दुपट्टा नजर आ रहा था। ये क्या? मैं अजद हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। औरत का दुपट्टा हमारे घर क्यों है? हमारे घर तो कोई औरत नहीं है। मैंने अब्बा से कुछ पूछने का इरादा किया, फिर तर्क कर दिया क्योंकि वो काफी अरसे से बहुत चुप चुप से हो गए थे। हम भाइयों को काम से आते आते रात हो जाती थी। थकन इतनी होती कि खाना खाते ही नींद आ जाती थी। ऐसे में बहुत बार दिल किया कि अब्बा से पूछूं, मगर वक्त ही नहीं मिला और अब ये सब देखने को मिल रहा था। 2 दिन बाद ही छोटा भाई असगर कुछ परेशान सा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों लग रहे हो? परेशान क्यों हो? कहने लगा, अब्बा जी का रवैया चंद दिनों से कुछ बदला बदला है। मुझे लगता है वो कुछ अजीब से हो गए हैं। मैंने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? खैरियत तो है? तुमने कुछ देखा है क्या? मैंने लाल दुपट्टे और खाने से बाल निकलने वाली बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था और ना ही छोटे भाइयों को बताया था। असगर कहने लगा, भाई कल रात उसी वक्त पर मेरी आंख खुली तो बाबा के कमरे के सामने से गुजरते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी औरत की आवाज़ आ रही है। मैं उसकी बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। औरत की आवाज़? मैंने उससे कहा, अरे भाई तुझे गलत फहमी हो रही है। अब्बा के कमरे से भला किसी औरत की आवाज़ कैसे आ सकती है? हो सकता है वो टीवी देख रहे हों। कहने लगा, भाई क्या हो गया है आपको? हमारे घर में कौन सा टीवी है जो अब्बा जी देखेंगे? मैंने भी बौखलाहट में जाने टीवी का बहाना क्यों बना दिया था। अपनी बात को संभालने के लिए मैंने कहा, अरे यार, हो सकता है अब्बा मोबाइल पर कोई फिल्म देख रहे हों। अपने भाई को तो मैंने किसी तौर मुतमईन कर दिया था, मगर खुद मैं शक में पड़ गया था कि ये अब्बा क्या करते फिर रहे हैं। रात को खाने में से बाल निकला तो छोटा भाई प्लेट से बाल उठाकर मजाक में कहने लगा, अब्बा रोज खाने से लंबे लंबे बाल निकल रहे हैं। खैर तो है, कहीं आप चोरी चोरी हमारी सौतेली अम्मी तो नहीं ले आए जो रोज अपने बाल खुले छोड़कर खाना पकाती है। मैंने देखा कि भाई के इस मजाक पर अब्बा का रंग फक हो गया। उनकी रंगत बदल गई, जैसे कोई चोरी पकड़ी जाती है। इसकी बजाय वो कोई जवाब देते, वो जल्दी से किचन से निकल गए। मैं जल्दी से उठकर बाहर भागा, मगर बाहर तो किसी औरत का नामो निशान नहीं था। मैंने किचन में जाकर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। हैरत की बात ये थी कि अब्बा भी अब घर नजर नहीं आ रहे थे। अब्बा कहाँ गए? मैं तो दंग ही रह गया कि ये क्या मामला है। ताज़ा खाना अब्बा ने बनाया था या किसी और ने? एक दिन मैं घर पर था ताकि देख सकूं कि हमारे घर कौन सी औरत आती है या मौजूद है। कुछ देर बाद महसूस हुआ जैसे घर में खामोशी छाई हुई है। मैंने बाहर निकलकर देखा तो अब्बा कहीं भी नजर न आए। मैं बहुत परेशान होकर अंदर कमरे में आ गया। मेरा प्लान फेल हो गया था। अचानक मुझे ख्याल आया कि गलती तो मेरी थी कि मैं घर में मौजूद था। इस बात का अब्बा को इल्म था। मुझे ऐसा प्लान बनाना चाहिए था कि मैं घर में ही छुपकर रह जाता और अब्बा को इल्म ही ना होता, तभी मैं राज मालूम कर सकता था। मुझे लगता था अब्बा किसी औरत से मिलने जाते हैं। अगले दिन दरवाजे पर जाकर मैंने ऊंची आवाज से कहा कि अब्बा जी, हम जा रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। गली से बाहर निकलते ही मैंने भाइयों को कहा, तुम लोग चले जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। मैं जल्दी से घर जाकर अपने कमरे में छुप गया। थोड़ी देर बाद अब्बा किचन से निकले और अपने कमरे में चले गए।
میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر سب دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ ابا کے کمرے سے کوئی عورت نکل کر کچن میں گئی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا، اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جلدی سے چوری چوری کمرے سے باہر نکلا اور جو دیکھا تو آنکھوں پر یقین نہ آیا، کیونکہ اس عورت کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ ابا ہی تھے۔ میں تو دنگ ہی رہ گیا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں۔ اپنی آنکھیں بار بار ملی کہ شاید میری نظر کا دھوکا ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ابا ہی ایک عورت کے روپ میں تھے۔ انہوں نے عورتوں والے کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پر لمبے بالوں والی وگ پہن رکھی تھی، اور کچھ گنگناتے ہوئے وہ بڑے مزے سے سبزی کاٹ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اتنے دنوں سے جو شک کے کانٹے دل میں چبھ رہے تھے وہ تو دور ہو گئے کہ کوئی عورت کا چکر نہیں تھا، کیونکہ ابا نے بذات خود عورت کا روپ دھارا ہوا تھا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ابا ایسا کیوں کر رہے تھے؟ میں نے اس بارے میں چھوٹے بھائیوں کو بتانا مناسب نہ سمجھا، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے۔ میں اگلے دن بھی چوری چوری گھر میں رہ گیا اور ابا کو میں نے اپنی آنکھوں سے عورتوں والا روپ بدلتے دیکھا تھا۔ اب تو یقین نہ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ابا نے بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹا اور احتیاط سے گلی میں جھانکا۔ جب دیکھا کہ گلی میں کوئی موجود نہیں تو تیزی سے دروازہ ویسے ہی بند کر کے باہر چلے گئے۔ میں بھی فوراً ابا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ انہوں نے ایسا حلیہ بدل رکھا تھا کہ کوئی شک ہی نہیں کر سکتا تھا کہ عورت کے روپ میں کوئی مرد جا رہا ہے۔ انہوں نے چادر سے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں مسلسل ابا کے پیچھے تھا۔ وہ جلدی ہی ایک بنگلے میں چلے گئے۔ میں بھی اندر جانے لگا تو گیٹ پر موجود چوکیدار نے روک لیا۔ کہنے لگا، او بھائی، منہ اٹھا کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، یہ ابھی جو اندر داخل ہوا ہے، میرا مطلب ہے جو عورت اندر گئی ہے وہ کون ہے؟ کہنے لگا، وہ بیگم صاحبہ کی خاص ملازمہ ہے۔ میں نے کہا، میں اس ملازمہ کا بیٹا ہوں، میں ان کی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، وہ دینے آیا ہوں۔ میں بہانہ کر کے اندر چلا گیا۔ اندر کا تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خاص کمرے میں ایک دو نرس اور میرے ابا ایک عورت کے روپ میں موجود تھے، اور وہاں کسی لڑکی کا آپریشن چل رہا ہے۔ پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ مجھے بس اتنا ہی معلوم ہے، یہ ابھی پرسوں کی بات ہے۔ میں ان 2 دنوں میں سوچتا رہا ہوں کہ میرے باپ نے ایسا کیوں کیا۔ پھر مجھے سب سمجھ آ گیا کہ پیسوں کے لیے۔ میں نے بےتابی سے پوچھا کہ کیا تم مجھے وہ جگہ بتا سکتے ہو جہاں وہ گئے ہیں؟ مجھے ایڈریس بتاؤ۔ اس نے ایڈریس بتایا تو میں اور روبی جلدی سے پولیس کو لے کر وہاں پہنچے۔ وہ گھر نرس مسرت کا تھا۔ ہم وقت سے پہنچے تھے کیونکہ ابھی وہاں آپریشن شروع ہونے ہی والا تھا۔ پولیس نے بروقت چھاپا مار کر ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ سب سے زیادہ دھچکا یہ دیکھ کر لگا تھا کہ عورت کے بھیس میں انکل فہیم تھے، وہی جو رات کی شفٹ میں اسپتال میں وارڈ بوائے کی نوکری کرتے تھے۔ جب میری بہن کی رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے جسم سے ایک گردہ نکال لیا گیا ہے، اور یہ کام تبھی ہوا تھا جب اس کا ابارشن کرنے کے لیے اسے بے ہوش کیا گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اتنے گھناؤنے کام میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ انکل فہیم عورتوں کا بھیس بنا کر لڑکیوں کو نرس مسرت کے پاس لے جاتا تھا، جو ایک ڈاکٹر کی مدد سے ان کے بچے ضائع کر کے ان لڑکیوں کے جسم سے گردے نکال کر بیچ لیا کرتے تھے۔ ان اعضا کو آگے بیچنے کا کام بھی فہیم کا تھا، جو عورتوں والا بھیس بنا کر ہی سب ڈیل کرنے جاتا تھا کہ وہ اسے عورت سمجھیں اور وہ کسی کی پہچان میں نہ آ سکے۔ چونکہ اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، اس لیے سارا دن وہ یہی کام کرتا رہتا تھا۔ وہ زیادہ تر غریب لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتا تھا تاکہ وہ لڑکیاں کل کو ان کے خلاف کچھ نہ کر سکیں۔ فہیم کا بڑا بیٹا ایک اچھا اور ایماندار انسان تھا، تبھی تو اس نے ہمیں سب بتا دیا۔ پولیس نے نرس مسرت، فہیم اور باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ میں خوش تھی کہ میری وجہ سے یہ سب لوگ پکڑے گئے۔ مجھے اور روبی کو لوگوں کی طرف سے بہت پیار ملا کہ ہم نے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ان خطرناک لوگوں کو بھی نقاب کیا اور باقیوں کو بچا لیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔